پہلی آیت میں اللہ فرماتے ہیں کہ وہ واحد ہیں، یکتا، جس کا کوئی شریک نہیں۔ اللہ الصمد۔ دوسری آیت، الصمد کا مطلب ہے بے نیاز، ہر چیز کا محتاج نہیں۔ لم یلد ولم یولد۔ تیسری آیت میں اللہ واضح فرماتے ہیں کہ نہ وہ کسی سے پیدا ہوئے اور نہ کسی کو پیدا کیا۔ ولم یکن لہ کفوا احد۔ اور آخری آیت کہتی ہے کہ اللہ کا کوئی ہم پلہ نہیں، اس کا کوئی مقابل نہیں۔ یہ 4 آیات قرآن کے بنیادی پیغام کو بیان کرتی ہیں۔ اللہ سب کچھ سنبھالنے والا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، وہ ہمیشہ ہے اور ہمیشہ رہے گا۔ صحابہ کرام نے اس سورہ کو دل سے اپنایا اور اسے اپنی زندگی کا حصہ بنایا۔ حضرت بلال جب مکے میں مشرکوں کے ہاتھوں اذیت میں تھے، ان کے جسم پر گرم پتھر رکھے جاتے، وہ صرف یہ لفظ دہراتے، احد احد۔ یہ لفظ ان کے ایمان کی دھڑکن بن گیا، کیونکہ وہ جانتے تھے میرا رب ایک ہے، باقی سب فانی ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ وہ کہتے ہیں کہ سورۃ الاخلاص پڑھنا اور سمجھنا دل کی روشنی ہے۔ ہر نماز میں یہ سورہ پڑھنے والے کو اللہ کی قربت حاصل ہوتی ہے۔ ایک صحابی نے فرمایا کہ اس سورہ کی محبت نے اسے جنت میں داخل کیا۔ یہ واقعات ہمیں یہ سکھاتے ہیں کہ چھوٹی سی سورت کے پڑھنے سے ایمان میں کتنی طاقت اور سکون پیدا ہوتا ہے۔ ایک اللہ یکتا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں۔ 2 الصمد، اللہ ہر چیز کا سہارا، خود کسی کا محتاج نہیں۔ 3 لم یلد ولم یولد، نہ پیدا ہوا نہ کسی کو پیدا کیا۔ 4 ولم یکن لہ کفوا احد، اللہ کا کوئی ہم پلہ نہیں۔ یہ 4 آیات ہمیں یہ سکھاتی ہیں کہ سکون مخلوق میں نہیں بلکہ خالق میں ہے۔ دنیا کے مختلف مذاہب میں خدا کے لیے کئی قسم کے تصورات ہیں۔ کچھ مذاہب میں خدا کے کئی روپ یا بہت سے خدا ہیں۔ کچھ لوگ قدرت یا مخلوقات کو خدا سمجھتے ہیں، جیسے سورج، درخت یا دریا۔ کچھ مذاہب میں خدا کے لیے خاندان یا اولاد بنائی جاتی ہے، لیکن سورۃ الاخلاص کہتی ہے قل هو اللہ احد، اللہ ایک ہے، یکتا اور بے مثال، نہ وہ کسی شے میں محدود ہے، نہ کسی جسم یا مورت میں، نہ کسی جغرافیہ یا انسان کے ہاتھ میں۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے جب اسلام قبول کیا تو ان کے دل میں اللہ کی وحدانیت کی روشنی نے بھر دیا۔